مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا، میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا، میرے مخدوم اشرف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کی عطا گھرانوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صاحب متر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، عصر حاضر کا روشن پیغام۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام ایسے درخشاں ستاروں سے مزین ہے جنہوں نے اپنے علم، اپنے اعمال اور تقوی، روحانی فیضان سے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک تابندہ ستارہ، تابندہ نام حضرت سید مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے دنیاوی اقتدار کو، تاج و سلطنت کو ٹھکرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی صبر و استقامت، معرفت اور روحانیت کا ایسا روشن مینار ہے جو آج بھی لاکھوں دلوں کو منور کر رہا ہے۔ وہ جن کے فیض سے روشن ہے آج بھی دل کے چراغ، وہ جن کی فیض سے روشن ہے آج بھی دل کے چراغ، زمانہ گزر گیا لیکن اجالا باقی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ انجمن پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان، علم و عرفاں کی روشن شخصیت حضرت علامہ مولانا سید غلام محی الدین کاظمی دامت برکاتہ عالیہ۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آپ الحمدللہ آل رسول ہیں اور سید گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور اس سے بہتر، اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آل رسول کی زبانی ہی ایک آل رسول کی بات ہم سماعت کریں گے۔ حضرت قبلہ علامہ سید غلام محی الدین کاظمی دامت برکاتہ عالیہ، آئیے ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عرصے بعد، میں سمجھتا ہوں کافی عرصے بعد الحمدللہ۔ ماریشس تو الحمدللہ پچھلے سال بھی آنا ہوا، اس مرتبہ بھی آئے۔ ماشاءاللہ، لوگ محبت سے بلاتے ہیں، الحمدللہ، دعوت دیتے ہیں۔ البتہ یہ کہ آپ کے ساتھ کافی عرصے کے بعد، ہاں مجھے یاد ہے، ہاں اس موقع مل رہا ہے اس پلیٹ فارم میں۔ مجھے لگتا ہے کہ آخری بار جب آپ کے والد محترم تھے تب ہم نے ایک خاص پروگرام کیا تھا جی، ہاں تب اس کے بعد تو خیر یہ بھی سن کر بہت افسوس بھی ہوا کہ والد محترم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، میں نے کہا کہ آج ہمارا موضوع ہے مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ، عصر حاضر کا روشن پیغام۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ ہر سال، خاص طور پر جب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو ایک گوشے سے ہم ان کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ کہا کہ کیوں نہ ایک نئے انداز میں اور خاص جدیدیت کے حوالے سے، اور علماء کرام، اولیاء کرام کی خدمات تو ہے ہی، مگر آج کے دور کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، کس طرح موجودہ دور کے لوگوں کی رہنمائی وہ کر سکتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آج چونکہ ہم ایک ظاہر سی بات ہے مادیت، میٹیریلزم کے دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا پرستی کے اس دور میں حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔
سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مختوم پاک کی سیرت مبارکہ اور تعلیمات عالیہ کے اس سفر میں آپ نے ایک وقت گزارا ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کئی سالوں سے اس پر کام چل رہا ہے، اور اس مرتبہ مجھے بھی اس سفر میں آپ نے شریک کیا، اس پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں مخدوم پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علمی اور روحانی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اب رہا آپ کا سوال کہ مادیت اور دنیا پرستی، یہ دو لفظ ہیں۔ دنیا پرستی یہ ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ کسی کو لگ جائے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین آمین آمین۔ دنیا پرستی یہ ہے کہ انسان دنیا کو اپنے دل میں بسا لے، اس کی محبت جو ہے اس کے دل میں گھر کر جائے۔ مادیت کا تو یہ دور ہی ہے، ہر دور میں وسائل بدلتے ہیں، مسائل بدلتے ہیں، معاشرے بدلتے ہیں اور لوگوں کے انداز بدلتے ہیں، لیکن لوگوں کو بالخصوص ایک مومن کو یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ میرا اصل مقصد اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک بے شک، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا میں جینا اور یہ سوچنا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اور اسی کو مقصد بنا لینا، تو یہ بڑی ناکامی ہوگی۔ اب ہم مخدوم پاک کی سیرت پر غور کریں تو مخدوم پاک کے پاس کیا کمی تھی؟ دولت، شہرت، حکومت، اور پھر ایسی حکومت تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حاصل کی، آپ کے والد بھی سلطان تھے، اور ایسی سلطانی کہ جس کا گنگان سارا زمانہ کرے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مخدوم سمنہ پوری سلطنت کو چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اور یہ پیغام اور میسج دیتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے وہ سلطنت نہیں، سلطان ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ دیکھیں ہم اس دور میں ہمارے پاس ساری آسائشیں ہیں، سائنس ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کی ہے، انسان کو انسان کے قریب کر دیا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی، مگر کیا وجہ ہے کہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود، تمام سہولتیں ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے۔ سہولت ہے، سکون نہیں، آسائش ہے، آرام ہے، لیکن دل بے چین ہے، روح بے چین ہے، دولت ہے، پیسے ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان بے چین ہے، بے قرار ہے، دل اندر سے تڑپ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہے، لوگوں سے قریب ہے، معاشرے سے قریب ہے، یہاں تک کہ وہ ہر اس چیز سے قریب ہے جس سے قریب نہیں بھی ہونا چاہتا۔ آج ہم دیکھیں کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ فلاں ملک جو ہے فلاں خطے میں اور فلاں معاشرہ ایسا، لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں لائیو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو جو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے جن کنٹریز کو، جن کلچرز کو دیکھنے کا، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں واقعی حاصل کرنا چاہیے رب کی رضا، اس سے ہم دور ہو گئے۔ مخدوم سمنہ کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ لوگوں تم دنیا میں کتنے اعلیٰ مقام پر
پہنچ جاؤ، کتنی ترقی کر جاؤ، حتیٰ کہ تم سلطان بھی کیوں نہ ہو جاؤ، مگر تمہارا دل جو ہے اس رب سے جڑا رہنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اور جب رب کا حکم آیا اور مخدوم سمنہ کو یہ پیغام ملا کہ اشرف اب یہ سلطنت چھوڑنی ہوگی، تو آپ نے اللہ کی محبت میں وہ سلطنت چھوڑ دی اور اس راستے پر نکل پڑے کہ جس راستے پر آپ کبھی نہیں چلے تھے، انجان تھے، مگر اللہ کی محبت میں انجان راستے بھی پھر انجان نہیں رہتے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ پھر تو راستے کے مسافروں نے انہیں پہچانا، پھر جس خانقاہ میں گئے اس بزرگ نے ان کا استقبال کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مادیت اور دنیا پرستی یہ انسان کو غافل کرتی ہے۔ مخدوم پاک کا پیغام بھی یہی ہے کہ دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے، دل میں نہ رہے۔ ان کی تعلیمات اس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ جو ہے یہ تمام آسائشوں کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ ان سے بھی جڑے رہیں اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں بے شک، تاکہ روحانی سکون اور دل کو قرار حاصل ہو۔ اچھا قبلہ، جس تعلیم کی بات آپ کر رہے ہیں، مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا یہ تعلیمات صرف ایک زمانے تک محدود رہی ہے یا پھر ایک ایسی تعلیمات ہے جس کی قدر و قیمت ہر دور میں ہر زمانے میں محسوس کی جاتی ہے؟ بلا شبہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ نہایت اہم سوال ہے۔ بعض لوگ مخدوم پاک اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو کسی خاص زمانے، خاص ملک، خاص علاقے اور خاص معاشرے تک محدود کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام اور بالخصوص مخدوم سمنہ کی تعلیمات، ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات عالیہ کسی خاص خطے، ملک اور زمانے، معاشرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ نمونے عمل ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، سن لو، بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دل سکون پاتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ، صوفیاء کرام اپنی تعلیمات، اپنے ملفوظات کی بنیاد قرآن اور حدیث ہی پر رکھتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث کے میسیجز اور پیغامات صبح قیامت تک کے لیے، لیکن یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ کیوں پھر انقلاب برپا نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہی نہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں ان میں بھی بدلاؤ نہیں آتا؟ تو میں اس سوال کو تھوڑا اور پھیلا رہا ہوں تاکہ عوام اچھے سے جان لے۔ دیکھیے وجہ یہ ہے، مخدوم سمنہ نے لطائف اشرفی میں فرمایا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، صوفیاء کرام کی سوانح عمری اور آپ کی زندگیوں پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ملفوظات بھی ہیں اور موجود ہے لٹریچر، اردو میں، انگلش میں، فرینچ میں، مختلف زبانوں میں، لیکن پڑھنے والے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخدوم سمنہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، نمبر ایک طالب صادق ہو، نمبر دو اخلاص ہو۔ یہ دو چیزیں اگر اس کے اندر ہوں گی تو مخدوم سمنہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے اور خود میرے اقوال کو پڑھنے والا اپنی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ طالب صادق نہیں ہے، طالب صادق ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، سنسیریٹی نہیں ہے،
تو پڑھ جائے گا، نظر سے گزر جائے گا، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور طالب صادق ہو، سچی طلب ہو اور نیت میں اخلاص ہو تو پھر پڑھنے والا ماریشس کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، وہ جہاں سے بھی پڑھے گا اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ کیا بات ہے۔ تو ان کی تعلیمات، ان کے پیغامات جو ہے صبح قیامت تک کے لیے ایک روشن باب ہیں کہ جو بھی سچی نیت سے ان کے ملفوظات کا مطالعہ کرے گا انشاءاللہ اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ بے شک، یقیناً۔ حضرت ابراہیم، چونکہ بات ہو رہی ہے تعلیم کی، ایک جو باتیں آپ نے اشارہ کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرح سے روحانیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے یہاں روحانیت کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اسپریچولیٹی سے ہم کہتے ہیں۔ اگر آج کے دور، چونکہ ہم دور حاضر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آج کے دور میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کتنی بھی ترقی حاصل کر لیتا ہے، جتنی بھی بلندیاں عطا کر لیتا ہے، مگر جو روحانی اقدار کی تلاش ہوتی ہے وہ اس تک، اس روحانی اسٹیٹس تک، روحانیت تک وہ نہیں پہنچ پاتا ہے، جیسا کہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے۔ تو ایسا کیوں کہ باوجود کہ بلندیوں تک رسائی حاصل ہو چکی ہے، جسے آپ نے کہا کہ دبدبا ہے، روب ہے، اسٹیٹس ہے، مگر وہ اسپریچولیٹی، وہ روحانیت سے وہ بیزار ہے، وہ دور ہے، ایسا کیوں؟ آپ کا سوال درست ہے۔ دیکھیے، سمجھنا یہ ہے کہ دنیاوی ترقی یہ کچھ اور ہے اور روحانیت کچھ اور ہے۔ دنیاوی ترقی کے تقاضے کچھ اور ہیں اور روحانیت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مخدوم پاک کے پاس دولت، حکومت، شہرت، سلطنت سب کچھ تھی، جی، لیکن وہ کہلائے گی تو دنیا ہی نا۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو اب روحانیت کا تقاضا یہ ہے کہ روحانیت یہ چاہتی ہے کہ یہ سب چیزیں نہ رہیں اور آپ صرف راہ خدا میں نکل جائیں، اللہ کے ہو جائیں۔ اور یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے، تاریخی تصوف کو اٹھا کر پڑھیں گے تو 2 اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے سلطنت چھوڑی ہے اور فقیری اختیار کی ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا حضرت مخدوم سمنا۔ چونکہ یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ آج کے دور کا انسان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ساری آسائشیں، آرام اور راحت چھوڑ کر کے اس طرف آ جائے، اور اسلام کہے گا بھی نہیں، اسلام کا یہ پیغام بھی نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے، دل میں نہ رہے۔ جب تک تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم محفوظ ہو، اس لیے کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو سلامت رہتی ہے۔ تو گویا دنیا کو ہم یوز کریں، جائز ہو، حلال ہو، ہم اسے استعمال کریں، لیکن اگر اس سے ہم نے دل لگا لیا، یہی میرے کہنے کا مطلب ہے، اس سے محبت کر لی، اسے دل میں بسا لیا، تو دیکھیں دنیا آج ہے لیکن ہو سکتا ہے کل دانے دانے کے محتاج ہو جائے، پیسہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بہت سے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریس سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ جنہوں نے اس سے محبت نہیں کی ہے، دنیا میں کسی بھی حالت میں آ جائیں، کسی بھی سچویشن میں ہو، زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن وہ لوگ مطمئن رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یقین ہے جس رب نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ تو دنیا حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تھی، لیکن ان سے بڑا زاہد، دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری، اور اسلام کو انہوں نے کتنی تقویت پہنچائی۔ جی ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں سولیوشن یہ ہے کہ جن کے پاس دنیا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اس سے دین کا کام کریں، اللہ کو راضی کریں اور اس کو اپنے دل میں نہ آنے دیں، تبھی اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔
ماشاءاللہ یقیناً حضرت اللہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا ایک بہت ہی معتبر وصف یہ رہا کہ آپ ہمیشہ دلوں کو جوڑنے والے تھے، دلوں کو جوڑنے والے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم شدہ زندگی میں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خاندان ہی میں لے لیجیے جو انتشار پیدا ہوا ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، اور پھر دیکھ لیجیے پڑوسی میں یا پھر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جس طرح کی انتشار ہے، تو یہ کس طرح ہم مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں لا سکتے ہیں؟ یہ بڑا سلگتا ہوا سوال آپ نے کیا ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ اس پر کام کیا جائے، چونکہ ایک ریالٹی ہے. فیملی میں، پڑوس میں، خاندان میں لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. اس کی وجہ اگر ہم تلاش کریں تو یہی سب باطنی امراض ہیں. جیلسی، تکبر، غرور، حسد، اس میں بنیادی ریزن حسد کا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ملتے ہیں، لیکن جسموں کا ملنا اسی وقت فائدہ دے گا جبکہ دل بھی اندر سے ملیں. ہمارے معاشرے میں یہ ڈبل ڈیلنگ بہت چل رہی ہے آج کل کہ ہم جسموں سے خوب ملتے ہیں، مسکراتے ہیں، مگر دل اندر سے ایک دوسرے کو اس طرح سے اگر اسکین کیا جائے ناسور بن گئے، جیسے ناسور بن گئے ہیں اور دل نفرت سے بھرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دفع فرمائے. آمین آمین. مخدوم سمنہ اور صوفیہ کرام نے یہی کام کیا اپنی خانقاہوں میں کہ ان باطنی امراض پر نظر ڈالی. دیکھیں ہم ظاہر میں کتنی ہم نے ترقی کر لی ہے علم کے میدان میں. اگر آج سے 50 سال پہلے ہم نظر ڈالیں تو اتنی یونیورسٹیز، کالجز نہیں تھے جو آج ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اسپریچولی روحانی طور پر موازنہ کریں قلب کا، دلوں کا، تو 50 سال پہلے جتنے سنسیئر لوگ تھے آج نہیں ہیں. جو سنسیئرٹی ہمارے بزرگوں میں تھی آج نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ظاہر ترقی کی اور انہوں نے اپنے دلوں کو صاف رکھا. آج ہم ظاہری طور پہ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، کہیں کہیں آگے بڑھ گئے ترقی میں، مگر دلوں کی دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے. صوفیہ کرام نے اپنی خانقاہوں میں صرف عبادت نہیں کی، بلکہ ان کی خانقاہیں درسگاہیں تھیں، تربیت گاہیں تھیں. لوگ آتے، وہ دلوں پر نگاہ ڈالتے، ذکر، مراقبہ، مجاہدہ، نفس کشی کے ذریعے دلوں کو صاف کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مخدوم سمنہ کی خانقاہ میں ایک طرف وقت کے سلطان اور ان کے شہزادے بیٹھے ہیں، تو دوسری طرف علماء ربانیین کی جماعت ہے، تو تیسری طرف غریب و مزدور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج تو مطلب دیکھیں آپ کہ دنیا تقسیم ہو چکی ہے. معیار بینک بیلنس ہے، اسٹیٹس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملینئر بلینئر جو ہے کروڑ پتی انسان جو ہے غریب کے برابر میں ہو جائے؟ صوفیہ کرام نے یہ عملی طور پر درس دیا. ان کی خانقاہیں اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتی کہ ان کی خانقاہوں میں سلطان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ہر طبقے کا شخص وہاں موجود ہے. وجہ یہ تھی کہ سب کے دل ان کی بارگاہ میں آ کر پاک اور صاف ہو چکے تھے. آج پھر اسی پیغام کی ضرورت ہے. آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مخدوم سمنہ کے ماننے والے، ظاہر بات ہے مخدوم پاک کو ماننے والوں میں امیر لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، غریب بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے. ہم تو جب مخدوم سمنہ نے تفریق نہیں کی تو ان کے چاہنے والوں کو بھی آپس میں کوئی تفریق نہیں کرنا چاہیے.
اس لیے کہ مخدوم سمنا کی تعلیمات اور آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہی یہی ہے۔ کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے مخدوم پاک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ عصر حاضر کا روشن پیغام، اور ہمارے ساتھ محو گفتگو ہے حضرت قبلہ مولانا علامہ سید غلام محی الدین کاظمی دامت برکاتہ مایہ۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے حضرت قبلہ آپ حوالہ دے رہے تھے خانقاہ کا۔ سب سے بات میں چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہمارے جو ناظرین ہیں مختصراً خانقاہ کا مطلب کیا ہے یہ، اور دوسری بات جو میرا سوال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2026 میں آج خانقاہوں کی ضرورت ہے، یا پھر وہ صرف وہ خانقاہیں صرف تاریخ کے اوراق میں ہی رہ جائیں گی؟ دیکھیے، خانقاہ کا جو معنی ہے وہ لغوی معنی ہے عبادت کی جگہ۔ اب خانقاہ کا جو تصور ہے وہ کوئی بلڈنگ اور عمارت نہیں ہے کہ مخصوص عمارت مخصوص جگہ وہ خانقاہ کہلائے گی۔ اچھا، صوفیہ کرام ہندوستان میں، اگر ہندوستان کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں گے تو اکثر و بیشتر صوفیہ کرام باہر ہی سے آئے ہیں، اور پھر یہ تھا کہ جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا وہاں وہاں خانقاہیں بنی، وہاں وہاں انہوں نے عبادتیں کی، چلے کاٹے، چلہ گاہ کے نام سے آج بھی نشانات موجود ہیں۔ اگر ہم اسے بلڈنگ میں محدود کر دیں گے تو پھر کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اصل پہچان مرکز کی حیثیت سے، سینٹر کی حیثیت سے خانقاہ کی وہی ہوگی جہاں ان بزرگ کا آستانہ ہوگا، مگر ان کا جو پیغام ہے وہ یونیورسل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے ایسے افراد، چونکہ آپ نے سوال کیا کہ 2026 میں 2026 میں کیا وہی خانقاہ، کیا وہی کام، 2026 نہیں، صبح قیامت تک خانقاہوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ خانقاہیں نہ ہوتی تو آج انسان اور بالخصوص مسلمان اس دنیا میں کامیاب نہ ہوتا، بھٹک رہا ہوتا۔ ہر دور میں صوفیہ کرام نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق کام کیا ہے۔ اب دور جدید کے آپ نے کہا کہ تقاضوں کے مطابق کام کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دور جدید کے انسان کو اس دور میں مبتلا ہونے کی بجائے، آسائشوں میں رہنے کے بجائے، اپنا تزکیہ اور تصفیہ کرتے ہوئے بزرگوں کی روش پر اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے اگر وہ روحانیت کا حصول کرے گا تو آسان ہو جائے گا۔ چونکہ تصوف تو ہمیں یہی پیغام دیتا ہے نا، تصوف یہی سکھاتا ہے کہ اپنی روح کو جلانے کے لیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا۔ تو اگر ہم آسائشوں میں ہیں تو اللہ کا شکر کریں، لیکن ہم تیار رہیں کہ قلب کو زندہ کرنے کے لیے اور نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے خواہشات کو مارنا ہوگا۔ اور یہی ڈیزائرز جو ہیں یہ ماڈرن دنیا کی ضروریات کہلاتی ہیں۔ تو ہمیں قربانی دینا ہوگی، چھوڑنا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن کامیابی اسی میں ہے۔ اسی میں بالکل کامیابی اسی میں ہے، یقیناً بجا۔ چونکہ دیکھیں مخدوم سمنا ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں۔ دیکھیں انہوں نے
اس چیز کو چھوڑا ہے کہ جس چیز کو چھوڑنا سب سے مشکل ہے. حکومت چھوڑنا حکومت حاصل کرنے سے زیادہ مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں میرا جملہ؟ صحیح ہے. حکومت چھوڑنا، حکومت حاصل مشکل سے ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، سب مانتے ہیں، لیکن چھوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہے. ہاں بالکل. ساری آسائشیں جو کچھ میسر تھی سب انہوں نے چھوڑا ہے روحانیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، مجاہدے کے لیے اور قلب کی اصلاح کے لیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ رب کی معرفت، رب کی محبت کے لیے. دنیا میں آج علم کی کمی نہیں ہے، معلومات ہے، علم ہے، لیکن بے چینی، اضطراب، ٹینشن، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. مغربی سائنسداں تو کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم انسان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ہم اس کو سہولت تو دے سکتے ہیں، سکون نہیں دے سکتے. ہمارے پاس سکون نہیں ہے. آپ دیکھیں یورپ میں، مختلف ممالک میں لوگ کتنی پریشانیوں کا، اضطراب کا شکار ہیں، حالانکہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے. انتشار، اختلاف، انسانیت درد میں، کرب میں مبتلا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ معلومات، علم یہ محدود ہے. معلومات ہمیں علم دے سکتی ہیں لیکن رب کی معرفت نہیں دے سکتی. رب کی معرفت اور رب کی محبت ہمیں ذہنی سکون دے گی. جی یقیناً قبلہ جب ہم آپ بات کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ البتہ جتنے بھی صوفیاء کرام ہوئے ہیں اور جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں، ان کے بعد ایک چیز جو کمن ہوتی ہے ان کا اخلاق. جی. اور اسلام تو پھیلا ہی اخلاق سے ہے، تو یہ ان کی رول ماڈل ہے ایک طرح سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو بھاتی تھی اور جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے. مگر آج اگر ہم دیکھیں تو اخلاق کی کمی، جیسا کہ آپ نے کہا، دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اخلاق یہ اسلام کی پہچان ہے. بے شک. ایک مسلمان، سچا مسلمان جو ہوگا وہ مورل ویلیوز، اخلاق پر آپ اس کو ایسا پائیں گے کہ اس سے ملنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ نبی کا غلام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چونکہ ہمارے حضور نے اخلاق کی تعلیم دی، قرآن وہ اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے. پھر صوفیاء کرام نے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اس کو اتارا اور اپنی خانقاہوں میں اس کو دکھایا. اب یہ ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ تو وہ کمی ہماری ہے، اور وہ کچھ نہیں، وہ دل میں جو چھپا ہوا غرور ہے، تکبر ہے، اور وہ اگنور کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. ایسا نہیں وہ بالکل بد اخلاق ہیں، ایک کریکٹر سامنے رکھ لیں، کہیں کہیں اخلاق کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف جی تو جہاں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں اخلاق سے پیش آنا چاہیے، وہاں وہ اخلاق سے ملتے ہیں. اور جہاں ارے یہ تو بھائی حقیر ہے، مجھے اس سے کیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ غیر مسلم سے بھی اخلاق سے ملیے. کیا بات ہے. کہ آپ کا گڈ بیہیویئر، اچھا کردار جب وہ دیکھے گا، متاثر ہوگا، اسلام کے قریب آئے گا. صوفیاء کرام کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صوفیاء کو کسی نہیں ستا. آج بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صوفیاء کو تو صاحب وظائف آتے تھے، انہوں نے چلے کاٹے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے گرد کوئی ایسا حصار باؤنڈری بنا لی ہوگی کہ دشمن بھی آتا ہوگا تو وہ بلڈ پروف باؤنڈری ہوگی. کچھ نہیں ہوتا. نہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اجمیر شریف میں اپنی خانقاہ میں موجود ہیں. لوگ آتے گئے، ملتے گئے. ایک شخص اٹھا، جب سارے لوگ چلے گئے، اس نے چاقو نکالا، غریب نواز کی گردن پہ رکھ دیا اور کہنے لگا اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. اللہ اکبر.
کیونکہ بہت دنوں سے میں تمہاری طاق میں تھا، تم نے بہت یہاں میلہ لگا رکھا ہے اور تم چھوڑ کے کیوں نہیں جا رہے ہو اجمیر؟ اب تمہارا خاتمہ ہے، کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا وہی بچائے گا جس نے تجھے یہ طاقت دی ہے میرے گردن پہ چاقو رکھ لی۔ اتنا فرمانا تھا کہ ہاتھ سے اس کے چاقو چھوٹ گیا، قدموں پہ گر گیا، کہا حضور مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، اور پھر ایسا معاف کیا اسے، اللہ اکبر۔ وہ آیا تھا قتل کرنے، کہتا حضور میں تو خود قتل ہو گیا، اور پھر اسے عبادت اور ریاضت پر لگا دیا، اس کے اخلاق اچھے ہو گئے، حتیٰ کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر دور میں صوفیاء کرام کی خانقاہوں پر آپ پر حملے کیے گئے، کسی نے ایکشن سے کیا، کسی نے اپنی زبان سے کیا، کسی نے تحریر اور کتاب سے کیا، لیکن آپ نے برداشت کیا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ سامنے والا دشمن خود جھک گیا، قدموں میں گر گیا۔ تو ہمارا اخلاق جو ہے وہ کیسا ہے یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری مخالفت بھی کر رہا ہے تو ہمیں اس سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، صوفیاء کرام نے کیا ہے۔ حضرت قبلہ، پروگرام کا آخری سوال، اگر مختصر الفاظ میں اگر آپ کو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ناظرین کو دینا ہے تو وہ کیا الفاظ ہوں گے؟ دیکھیے، مختصر الفاظ میں اگر ان کی پوری زندگی کا خلاصہ پیش کیا جائے تو وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور یہ کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی اصلاح کی جائے، علم کو عام کیا جائے۔ میں ایک خاص وصف مخدوم سمنا کا آپ کو بتا دوں، جی چونکہ آپ نے کہا کہ خلاصہ پیش کیا جائے۔ جی، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عالم، حافظ قرآن، اور حافظ قرآن ایسے تھے کہ ایک مرتبہ دمشق میں آپ نے ایک رات میں پورا قرآن سنایا ہے، سبحان اللہ۔ جی، اور بڑے بڑے اس وقت کے علماء، صوفیاء، اولیاء ان کے پیچھے تھے، اور ساتوں قرات کے قاری تھے، اور عظیم محقق، مصنف، زبردست عالم دین مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مبلغ ایسے کہ آپ نے پوری دنیا کی سیاحت فرمائی، تبلیغ کی، جس علاقے میں جاتے آپ وہاں اسی زبان میں تقریر کرتے، اور پھر اس علاقے کی جو زبان تھی، اس ملک کی جو زبان تھی، اسی لینگویج میں ان لوگوں کے لیے کتاب لکھ کے دے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی، جس کنٹری میں گئے آپ، یعنی اب آپ سوچیں کہ کتنی زبانیں آپ جانتے ہوں گے۔ تو ایسے مبلغ، یعنی علم کو آپ نے اس طرح عام کیا کہ خطاب بھی کیا تب اصلاح ہوئی، اور پھر کتاب لکھی تاکہ یادگار رہے۔ تو ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے، اور دوسرا اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب اور سرخرو ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ اولیاء کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کا احاطہ، جن کا ذکر 15-20 منٹ تو کیا گھنٹوں درکار ہے، کہہ دیجیے کہ زمانہ درکار ہے ان کی جو خدمات رہی ہیں۔ بس یہ ہماری ادنا کوشش رہتی ہے، یہ ایک کوشش رہتی ہے کہ تاکہ ہمارے ناظرین بھی ان سے مستفید ہوں، ان کی تعلیمات سے، ان کی خدمات سے، کیونکہ جب بھی ذکر ہوتا ہے کسی کا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ بس یہی کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوشش کو اپنے دربار میں شفیع عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا، چونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ چھٹی پر ہیں یہاں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کی علم میں برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ضرور۔ تو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ سر، شکریہ، دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم۔ تو
ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ حضرت سید مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ یہ درس دیتا ہے، جیسا کہ حضرت قبلہ نے کہا کہ انسان کی اصل کامیابی دولت، شہرت یا اقتدار یعنی کہ پاور میں نہیں، بلکہ اخلاص، تقویٰ اور محبت اور خدمت خلق میں پوشیدہ ہے۔ اور اس بات کو آپ دیکھیں گے تقریباً تمام کے تمام صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس چراغ ہدایت کو صدیوں پہلے روشن کیا تھا، بالیقین اس کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کر رہی ہے اور انسانیت کو محبت، امن اور روحانیت کا راستہ دکھا رہی ہے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ اولیاء کے نقش پا منزل دکھاتے ہیں ہمیں، تیرگی کے دور میں بھی راستے بھاتے ہیں ہمیں۔ یہی چند الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اپنے مہمان گرامی قدر حضرت قبلہ علامہ سید غلام محی الدین قاسمی دامت برکاتہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے الحمدللہ حضرت سمنا کی زندگی کے بارے میں، بالخصوص دور حاضر کے حوالے سے آپ نے حضرت قبلہ کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا یاد کریں، اگلی ملاقات تک میرے کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف رفیق عالم یقیناً فیض پاتا ہے، وہی دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے۔ ہمیں تو اشرفی سرکار پر ہے ناز اے لوگوں، ہمیں تو اشرفی سرکار پر ہے ناز اے لوگوں کے بچہ بچہ نور مصطفیٰ سے جگمگاتا